السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں بیان کی ہیں ان دعاؤں میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے والے کو کوئی بھی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے تو شام تک اس کو کوئی مودی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور جب کوئی بندہ رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس حدیث کو جو ہم بیان کرتے ہیں ان کے شاگردوں کے سامنے جنہوں نے بیان کیا تھا ان کو بیماری لاحق ہوئی، کوئی فالج کا مسئلہ ہوا، ان کے شاگرد ان کو گھور کر دیکھنے لگے کہ آپ نے ہمیں یہ حدیث پڑھائی تھی کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تو رات تک اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گھور کے نہ دیکھو بلکہ مجھے آج یہ دعا پڑھنا یاد نہیں رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دعا پڑھتا ہے اس کو لازمی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، دعا پڑھنے والے کو ہر چیز سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے صبح شام کے جو سنون اذکار ہیں جن کا پڑھنا، جن کو اذکار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ان اذکار کی پابندی، ان کا اہتمام صبح و شام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اذکار کریں گے تو آپ کی حفاظت ایک اس طرح حفاظت ہوگی جیسے کسی بندے کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہے اور وہ بندہ اس سیکورٹی گارڈ کی وجہ سے اپنے خطرے سے محفوظ رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی پریشانی میں نہیں ہوں۔ تو صبح شام کے اذکار کرنے والے اس سے زیادہ حفاظت میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جس کام میں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اسی کام کو کرنا چاہیے، اور صبح شام کے اذکار کا اہتمام خصوصی دور پہ آج کل کے دور میں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاملات درست رہیں۔ اور جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، بنیادی ارکان ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کلمہ پڑھ لیا تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پکے جنتی ہو گئے، بلکہ ہم کلمہ طے پڑھنے کے بعد جو اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد اسلام والا خمس سے وہ 5 چیزوں پر ہے، صرف کلمے پر نہیں ہے بلکہ کلمے پڑھنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنا، اقامۃ الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ اور خشوع وضو کی موجودگی میں پڑھنا، بغیر خشوع وضو کے اور بغیر وقت کے اور اپنی مرضی سے پڑھنے والی نماز کو پڑھی جائے وہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع وضو کے ساتھ باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ اول وقت میں جو نماز پڑھی جائے اور اس نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو کلمہ طیبہ، نماز پڑھنا، پھر روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ ان پر پورے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے
ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں، کاروبار کتنا بہتر ہوتا ہے، اور دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بتلائے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے والا اگر صبح کی نماز بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو سارا دن اللہ کی ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے والا خبیث النفس کہا گیا، فجر کی نماز کے ٹائم سویا رہے تو وہ خبیث النفس کا گندہ ترین بنتا ہے۔ تو آج کل کے دور میں نعرے جو لگاتے ہیں محمد رسول پر جان بھی قربان ہے، تو یہ جان قربان کرنے والے صرف نعرے لگاتے ہیں۔ جو بندہ اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا نماز قائم کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، وہ جان کیا قربان کرے گا؟ تو صرف نعرے لگانے سے بات نہیں بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک دائرے میں آ گیا وہ، اب اس دائرے میں رہ کے اس نے جو احکام اسلام کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمائے، صحابہ نے نقل کیے، تبع تابعین نے علماء نے محدثین نے محنت کی، ہم تک پہنچے، ان احکام پر عمل بھی کرے، ایک دائرے میں رہے۔ کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے۔ پھر ایمان کا ذائقہ وہی بندہ چکھ سکتا ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کو رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر اس بات کو راضی ہو جائے، پسند کرے، وہی بندہ صحیح حقیقی ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ تو مومن بننے کے لیے یہ تھے ارکان اسلام، ارکان یعنی جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ارکان ایمان ہے، 6 ارکان ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور تقدیر کا اچھا اور برا ہونے پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، اس سے کوئی ایمان کا چھوٹا سا درجہ بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، تو ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف چیز کو ہٹانا۔ اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ایمان باقی ہے، وذالک ضعف الایمان۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اس برائی کو ختم کر دے۔ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے کہے کہ اس برائی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے اس میں تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ خاموش رہے اور دل میں بھی وہ ایسی بات ناگواری محسوس نہ کرے، بلکہ دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ پچھلی قوموں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیجے ہیں تو اس قوم کے سارے لوگ وہ گناہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ چند لوگ گناہ کرتے تھے، باقی لوگوں کو عذاب اس لیے ملتا تھا کہ وہ دیگر کے گناہ کرنے پر خاموش رہتے تھے، نہ روکتے تھے زبان سے، نہ ہاتھ سے، اور نہ دل سے برا سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کیا، اور دیگر قوموں پر جو دیگر عذاب آئے آسمان کی طرف سے، دیگر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، اس لیے بھیجے تھے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو نہ روکتے تھے زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ ان کو برا سمجھتے تھے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے جب کسی قوم میں آ جائے کہ وہ برائی کرنے والے کو روکے ہی نہ، برا کام کرتے ہی رہے۔ مومن کا تو یہ ہونا چاہیے، اس کی طبیعت ہی نہ مانے، برائی دیکھے تو دیکھ ہی نہ سکے، روکے اس کو جتنی اس میں طاقت ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا نہیں میں طاقت رکھتا تو زبان سے کوئی بات کہہ دے، تو یہ کہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، بندہ کہہ سکتا ہے اور لوگ سنتے ہیں بات۔ تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے، تو ایمان کا سب سے کم درجہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں جن میں ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے، ٹھیک ہے دل کی عادت نماز پڑھ لیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے میری عبادت کریں۔ تو مقصد کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا جو عبادت کرنا تھا، اور مقصد بنا رہے کہ اس کو کہ حلال روزی کماؤ، یہ سب سے بڑا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ نماز وقت میرا تو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نماز بھی پڑھنی چاہیے، ہاں اللہ رسول کا نام بھی لینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن تو نماز کا پابندی کرنا، نماز کو اس وقت پر پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا
تو اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد دیگر کام کرنے سے منع نہیں فرمایا. جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ جمعے کی اذان جب ہو جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے دوڑ کے آؤ، ہر کام چھوڑ کے آؤ. پھر یہ کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور پیچھے بھول جاؤ، بلکہ آپ نے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے، جمعے کی نماز میں آنے کی وجہ سے کاروبار بند کیا تو بند نہیں رکھنا اسے. جمعہ پڑھ لیا تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو اور پھر رزق لے لو. تو نماز پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد دیگر کام کرو، اللہ تعالیٰ نہیں روکتے اس سے. لیکن اصل مقصد نہیں چھوڑنا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ چیز ملے گی، لازمی ملے گی، اس کے لیے ہم دن رات کوشش، لگن، فکر، پریشانی، نئی سوچ، کیا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پیسے زیادہ آئیں گے، کیسے پیسے زیادہ آ سکتے ہیں، یہ سوچ، فکر، بڑی پریشانی دن رات بنی ہوئی ہے. اور جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ طلب کرو گے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، جو کوشش کرتے ہیں ان کو ملتا ہے. اس کی مثال اس طرح کہ ایک گاؤں کے، ایک بستی کے تمام لوگوں کو ایک بندے نے دعوت کی ہے اور پیغام بھیجا کہ سارے بستی والے میرے پاس دعوت کھانے کے لیے آ جائیں. تو سارے بستی والے آ جاتے ہیں، چند لوگ نہیں آتے. اب دعوت دینے والے کی مرضی ہے، چاہے تو ان کو دوبارہ بلا لے، ان کے لیے اسپیشل گاڑی بھیجے گا، دوبارہ ان کو بھی لے آؤگی، وہ جو رہ گئے، چاہے تو نہ بلائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا اور اس کو اس دنیا میں بسانا چاہا تو اس کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں رسول اور پیغمبر بھیجے اور ان پر کتابیں نازل کی، پیغام بھیجا. اب جو مان لے گا تو فابیہا، جس نے نہیں مانا اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے بنا دے. پہلے اہتمام، انتظام اور ہدایت کا بندوبست سب کے لیے کیا ہے، بس جو طلب کرے اس کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ ہم نے دکھا دیا، رہنمائی کر دی ہے، پیغمبر بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ السلام پہ اللہ کا پیغام لے کے آئے، یہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ کام میں پسند کرتا ہوں، ان کاموں سے میں خوش ہوتا ہوں، تو یہ کام میرے لیے ناپسندیدہ ہے، ان کو نہیں کرنا. تو اب سب کچھ آ گیا. اب اما شاکر اما کفورا، چاہے تو شکر کرنے والے مان جاؤ، قدردان مان جاؤ، اللہ کی تعلیمات مان لو، اور چاہو تو نہ شکر مان جاؤ، یہ اب آپ کی مرضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کو بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.